السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے ان دو مسلمانوں محمد ریاض اور غوث محمد کے ایک ہندو درزی کو قتل کرنے کے بارے میں جو واویلا مچا ہوا ہے، تاکہ امن کا پیغام پہنچے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے میں اس ویڈیو کو اس لیے بنا رہا ہوں، اور مجھے اس بات نے مجبور کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو ضرور پیش کروں کہ قرآن اور اسلام کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس کا ترجمہ پیش ہے آپ کے سامنے کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے، عذر کے، سبب کے، قصاص کے اور زمین میں فساد کے کسی ایک شخص کو، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ کافر ہے، قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک نفس کو زندہ رکھا، ایک ذات کو، ایک شخص کو زندہ رکھا، گویا کہ اس نے پورے کے پورے انسانیت کو زندہ رکھا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس بارے میں آپ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی کہ اسلام کتنا امن کا جو ہے وہ مذہب ہے۔ جی، میں ایک چھوٹا سا ویاپار کرتا ہوں۔ میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے، تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے، التوبہ کی 5ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو، ساتھ میں گھات لگا مارو، اور جب تک وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تب ان کو چھوڑ دو، ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے، جس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں، تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں۔ دو باتیں یہاں پر میں پیش کرتا رہوں گا کہ ایک معاہدہ ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور وہاں مکہ کے مشرکین جو کہ ہندو تھے ان کے درمیان، یا عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان، تو وہاں پر اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پھر 4 ماہ کی جو ہے وہ مہلت دی گئی تھی، اور فرمایا یہ گیا تھا کہ ابھی آپ لوگ یا یہ جگہ چھوڑ دو یا اسلام لے آؤ۔ اگر جگہ نہیں چھوڑو گے اور اسلام بھی نہیں لاؤ گے تو پھر جس مشرک کو وہاں مکہ میں دیکھو قتل کر دو۔ یہ اصل بات یہ تھی، اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کافر کے ساتھ دوستی، دلی محبت کے بارے میں بات ہے، وہ الگ ایک بات ہے۔ دونوں کا جواب ذاکر نائک صاحب دے رہے ہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی، وہ آدھی آیت کوٹ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے، پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں، حوالہ تو دیا، آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا، ورنہ اعلان جنگ، اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو، ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار، ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو۔ لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے، مطلب معافی مانگے، کئی وجہ ہے، اگر وہ معافی مانگے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں، مطلب وہ اسلام کو قبول کرے، یا وہ صرف امن چاہتے ہیں، تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں۔ ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے، معافی مانگے، اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے، یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو۔ آگے آیت میں لکھا ہے آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا، کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں کہ وہ محفوظ ہے۔ تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو۔ اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو، اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں، بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو، اگر وہ معافی مانگتے، اسلام قبول کرتے، پھر بھی چھوڑ دو۔ تو کئی آپشن دیے گئے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو۔ کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے، پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے، لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے۔
تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں، اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256 لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی، سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109، جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں، نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے، نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ، تو بھی کوئی بات نہیں، ہم کو ثواب ملے گا. ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے بہت سارے نیوز چینل اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو یہ دونوں دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گرد نہیں ہے. یہ اس لیے میں نے یہ کلپ ساتھ جوڑا ہے، آپ اس کو دیکھیں، بہت زبردست کلپ ہے. کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے، قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، جس میں میڈیا کہتی ہے اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ. اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتاونی دیتے ہیں، انہیں وارننگ دیتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ میں ہے. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل، مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ USA اور ویتنام کے بیچ، بٹ نیچرل آرمی جنرل آف USA یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں، وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ، وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز، جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو.
عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار، کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت، اب لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو. تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے. لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں.